بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرہ ایضا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی قولہ جل وعلا فإن له معیشة ضنکا قال عذاب القبر۔ اس سے پیچھے جو روایت ہم نے پڑھی وہ بھی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کی ہے، یہ بھی انہی کی روایت ہے۔ اس روایت کا متن صحیح ابن حبان سے لیا گیا ہے، اس کا رقم ہے 3119۔ ترجمہ ہے یہی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سورہ طٰہٰ 20 کی آیت 124 فَإِنَّ لَهُ مَعِیشَةً ضَنْکًا، اس کا ترجمہ ہے اور جو میری یاد دہانی سے منہ موڑے گا تو اس کے لیے تنگی کی زندگی ہے، کے بارے میں روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے عذاب قبر مراد ہے۔ یہ کس پہلو سے، یعنی اگر فرمایا آپ نے، ابو ہریرہ نے یہ نسبت اگر صحیح کی ہے، اس میں ہوتا کیا ہے؟ یعنی بات کا سیاق سباق بعض اوقات نہیں ہوتا۔ اگر آپ نے یہ فرمایا ہے تو کس پہلو سے ہے؟ اس پر میں نے لکھا ہے یہ نتیجے کا بیان ہے، یعنی جو معیشتاً ضنکاً کے الفاظ ہیں وہ کس معنی میں آئے ہیں وہ آگے واضح ہو جائے گا، لیکن اس کے نتیجے میں کیا چیز آگے پیش آنے والی ہے اس کو گویا حضور نے اپنے زمانے کے لوگوں کے لحاظ سے بیان کر دیا۔ یہ نتیجے کا بیان ہے، مطلب یہ ہے کہ پیغمبر کے منکرین دنیا کی تنگی اور قلق و اضطراب میں زندگی بسر کرنے کے بعد جب موت سے ہمکنار ہوں گے تو وہاں بھی اس سے نجات نہیں پا سکیں گے۔ یہی چیز ہے جس کو میں ان روایتوں کے حوالے سے بھی واضح کر رہا ہوں، اور قرآن مجید کے بھی صریح نصوص ہیں کہ یہ سب جو زیر بحث ہے، یعنی عذاب قبر کی یہ ساری سرگزشت جتنی بیان ہو رہی ہے، یہ اصل میں قرآن مجید کے ان بیانات کی شرح ہے کہ رسولوں کے مقابل میں جو لوگ ان کے زمانے میں ان کے مخاطبین بنتے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ کیا معاملہ کریں گے۔ تو اس میں خاص طور پر مسلمانوں کی وہ جماعت زیر بحث ہے جس میں سچے مخلص لوگ بھی ہیں اور منافق بھی ہیں۔ تو یہ بتایا جا رہا ہے جس طرح کہ قرآن مجید نے بھی تصریح کی ہے سورہ توبہ میں کہ یہ دو مرتبہ کے عذاب سے گزریں گے، ایک وہ جو دنیا میں ان کے لیے طے ہے اور دوسرے وہ جو برزخ میں ہوگا، اس کے بعد پھر یہ قیامت میں لوٹا دیے جائیں گے۔ تو کسی موقع پر یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ آیات چونکہ سورہ طٰہٰ میں رسول اللہ کے منکرین کے ذیل میں آئی ہیں، تو اس میں آپ نے یہ بتایا ہے کہ یہ جو کیفیت یہاں ان کے باطن کی ہے یہی قبر میں کنٹینیو کرے گی، تو اس کو اس طرح بیان کیا، بلکہ یہی چیز قبر کا عذاب بن کر ان پر مسلط ہو جائے گی۔ یہ تنگی اور قلق و اضطراب کیا ہے؟ استاذ امام امین احسن اصلاحی نے وضاحت فرمائی ہے، وہ لکھتے ہیں جب بچہ بھوک سے روتا ہے تو اس کے منہ میں چسنی یا نپل دے کر کچھ دیر کے لیے بہلایا جا سکتا ہے، لیکن وہ آسودہ اسی وقت ہوتا ہے جب ماں اس کو چھاتی سے لگاتی اور اس کو دودھ پلاتی ہے، اس کے بغیر اس کی بے چینی نہیں جاتی۔ یہی حال انسان کا ہے، وہ اپنے لیے جو اسباب و سامان بھی مہیا کر لے، لیکن اگر وہ خدا کے ایمان سے محروم ہے تو وہ غیر مطمئن، ڈاواں ڈول، اندیشہ ناک، مضطرب اور اندرونی خلفشار میں مبتلا رہے گا۔ یہ بالکل ایک حقیقت ہے، یعنی انسان اگر اپنے باطن میں بھی نگاہ ڈال کے دیکھے تو یہ صرف اللہ پر ایمان ہے جو زندگی کے معاملے میں روشنی بنتا ہے، ورنہ انسان اس چیز پر کانے ہو کر آنکھیں بند کر سکتا ہے، مطمئن نہیں ہو سکتا، جس کو دل و دماغ کا اطمینان کہتے ہیں، کہ یہ دنیا ایک دن کسی نتیجے کو پہنچے گی۔ بے نتیجہ دنیا کا تصور ہی ہولناک ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ بے رحم قوانین ہمیں وجود میں لے آئے ہیں
جن کو ہمارے شعور سے، ہمارے سوالات سے، ہمارے اخلاقی احساس سے کوئی دلچسپی نہیں۔ وہ اپنا کھیل کھیل رہے ہیں۔ جس طریقے سے جانور ایک دوسرے کا لقمہ بنتے ہیں اور بظاہر دیکھنے والے اس سے حظ اٹھا رہے ہوتے ہیں، یہی صورت انسان کی بے بسی کو دیکھ کر بھی ہے۔ یعنی اس کی کوئی ابتدا نہیں، اس کی کوئی انتہا نہیں۔ یہ یہاں آتا ہے اور اتنے غیر معمولی شعور اور احساس کے باوجود اس کے کسی سوال کا کوئی جواب نہیں ہے۔ یہ یہاں ان قوانین کے رحم و کرم پر ہے۔ چاہیں تو اس کے لیے آخری درجے کی غربت پسند کریں اور چاہیں تو اس کے لیے دنیا کی نعمتیں پسند کریں۔ چاہیں تو کسی بڑے سے بڑے آدمی کو ایسے مرض میں مبتلا کر دیں کہ اس کی ساری دولت اس کے لیے بیمانی ہو کر رہ جائے۔ یہ جو بے رحمانہ اطلاق ہے ان قوانین کا، اگر خدا سے بے نیاز ہو کر سوچئے تو کسی سوچنے سمجھنے والے آدمی کے لیے یہ آخری درجے میں قلق اور اضطراب کا باعث بنتا ہے۔ تو انسان بعض اوقات اس سے آنکھ بند کر لیتا ہے، لیکن جیسے ہی وہ سوچنا شروع کرتا ہے تو یہی چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ یعنی ایک غیر مطمئن، ڈاواڈول، اندیشہ ناک، مضطرب اور اندرونی خلفشار جس کو آدمی مسلسل نظر انداز کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یعنی گویا جس طریقے سے ایک شخص کو آپ پھانسی کی کوٹلی میں ڈال دیں اور پھر وہ سارا دن اس کشمکش میں رہے کہ نہیں کچھ نہیں ہوگا، تو یہ صورت ہوتی ہے انسان کی۔ اگرچہ وہ اپنی نمائشوں سے اس پر کتنا ہی پردہ ڈالنے کی کوشش کرے، آسانی سے مانتا نہیں انسان، لیکن اس کو توجہ دلائیے تو اندر یہی ہو رہا ہوتا ہے۔ بڑے بڑے لوگ جو اپنی دہریت کے استدلال میں آخری درجے میں کھڑے ہوتے ہیں، ذرا تھوڑا سا موقع ملے تو بالکل ٹھیک اسی جگہ پر نکل آتے ہیں۔ نفس مطمئنہ کی بادشاہی صرف سچے اور پکے ایمانی سے حاصل ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ یہ صرف اللہ کی یاد دہانی یعنی قرآن مجید ہی ہے جس سے دلوں کو سچا اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ تو سچا اطمینان کیا ہے؟ سچا اطمینان یہ ہے کہ آدمی کے سامنے جتنے سوالات ہیں، بڑے سوالات، ان کا اس کو واقعی جواب مل جائے۔ جن لوگوں کی ذہنی سطح بلند ہوتی ہے، علمی ذوق لے کے آئے ہیں، ان کو ان کی سطح پر مل جائے اور عام آدمی کو عام آدمی کی سطح پر مل جائے۔ تو اس میں جو اصل سوالات ہیں وہ بالکل متعین ہیں۔ یعنی دنیا کی یہ زندگی اگر اپنے پیچھے کوئی خالق نہیں رکھتی اور اگر اپنے آگے کوئی نتیجہ نہیں رکھتی تو پھر یہ بدترین کھیل ہے، شاید اس سے بھی زیادہ بدترین کھیل جو روم کے کلوزیم میں کھیلا جاتا تھا، اس سے بھی زیادہ۔ اس لیے کہ پھر اگر غور کر کے دیکھیے تو کیا چیز ہے یہ دنیا کی زندگی؟ کوئی کل اس کی سیدھی نہیں ہے، کوئی قاعدہ اس میں جاری نہیں ہے، کوئی انصاف اس میں نظر نہیں آتا۔ ہر چیز یہ معلوم ہوتا ہے کہ جیسے درندوں کے ایک بھٹ میں ڈال دی گئی ہے، پھر یہی صورت معلوم ہوتی ہے۔ تو کوئی عاقل شخص اس صورتحال پر مطمئن ہو جائے، اضطراب سے نجات حاصل کر لے؟ نہیں، وہ اپنے اضطراب کو چھپا سکتا ہے، اس پر پردے ڈال سکتا ہے، لیکن کوئی اگر اس کی نفسیاتی تحلیل کرے گا تو یہی سب کچھ سامنے آ جائے گا۔ اس کو ایک طرف رکھ کر آدمی اپنے آپ کو مطمئن کرتا اور دوسروں کو دھوکہ دیتا ہے۔ تو قرآن نے اس کی تصویر کھینچی ہے کہ ان کے اندر جھانک کے دیکھو، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، جو میری یاد دہانی سے منہ موڑ لیتے ہیں ان کے لیے تنگی کی زندگی ہوتی ہے، قلق، اضطراب اور بے چینی کی، جس کو وہ دنیا کی نعمتوں میں چھپانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوتا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔